الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائیں گی، ان کی مسجدیں آباد ہوں گی اور ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی، ان کے علماء آسمان کے نیچے رہنے والوں میں سب سے زیادہ برے ہوں گے، ان علماء سے فتنے پیدا ہوں گے اور پھر ان میں واپس آ جائیں گے، یعنی اسلامی چیزوں کے نام ہی لوگوں میں رہ جائیں گے اور ان کی حقیقت باقی نہ رہے گی، جیسا کہ آج کل نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے بس نام ہی باقی ہیں اور ان کی کیفیت اور ان کی حقیقت اور ادائیگی کے وہ طریقے باقی نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ کروڑوں مسلمان ان سے کورے ہیں، قرآن شریف صرف رسماً ہی پڑھا جاتا ہے، اس کے الفاظ اور خوش الہانی کا تو خیال ہے مگر اس کے معنی پر غور کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا مسلمان کے تصور میں بھی نہیں رہا۔ مسجدیں زیب و زینت سے خوب آراستہ ہیں، دلکش فرش، قیمتی قالین، آرام و راحت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں مگر ہدایت سے خالی ہیں۔ مسجدوں میں دنیا کی باتیں، طعنیں، غیبتیں بے دھڑک ہوتی ہیں۔ علماء کے بارے میں یہ جو ارشاد فرمایا کہ علماء سے فتنہ نکلے گا اور ان میں واپس آ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء بگڑ جائیں گے اور رشد و ہدایت کی راہ چھوڑ دیں گے تو عالم میں فساد ہوگا، اور پھر اس کی زد میں علماء بھی آ جائیں گے، اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ علماء دنیا داروں اور ظالموں کی مدد کریں گے اور پیسے جمع کرنے کے لیے دنیا کی مرضی کے موافق مسئلے بتائیں گے اور پھر دنیا دار ہی ان کا مزاج ٹھکانے پہ لگائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل علم اپنے علم کو محفوظ رکھتے اور اسے صلاحیت والی انسانوں میں خرچ کرتے تو زمانے کے سردار بن جاتے، لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے علم کو دنیا والوں کے لیے خرچ کیا، جس کی وجہ سے زمانے والوں کی نظر میں وہ خوار ہو گئے۔ اللہ رب العزت پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔